خدا کے واسطے میرے عزیزوں کچھ سوچ لو. ہر ایک مسجد کے اندر چرپائی جنازے والی پڑی ہوئی ہے، دیکھتے ہو روزانہ. اس چرپائی کا یہ گاڑی ہے جنازے والی، اس گاڑی کا ڈرائیور ملک الموت اسرائیل ہے. جس تاریخ کو جب میرا ٹکٹ کٹا ہوا، میری بکنگ اس چرپائی پہ ہوئی، خود بخود اسرائیل لے کے دروازے پر آ جائے گا، ایسا موت کا جھٹکا دے کے تھپیڑا مارے گا. خدا پاک کی قسم یہ چرپائی چودھری کی طرح میرے گھر کے ویڑے میں آ کے بچھ جائے گی. میں اندر پڑا ہوں گا، مجھے گھسیٹ کے لایا جائے گا. کون لائے گا؟ پولیس والے لائیں گے، حکومت والے لائیں گے. نہیں، میرا سگا بچہ ہی اٹھا کے لائے گا. نہیں، میری بیوی کہے گی اب اٹھا لو، تیاری کر لو. خدا پاک کی قسم میرے چھوٹے بچوں کو میرا منہ نہیں دکھایا جائے گا، نہ دکھاؤ، خواب میں ابو آ کے ڈرائے گا. خدا پاک کی قسم اس گندی دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کیوں گوا بیٹھے، اپنی آخرت کیوں گوا بیٹھے؟ اتنی بے وفا دنیا کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جب قبر میں اتارنے کی دیر ہے، میرا رشتہ دار بعد میں آئے گا، لوگ میرے بیٹے کو پہلے آگے لائیں گے. سب سے پہلی مٹی کی مٹھی میرا بیٹا میرے چہرے پہ گرا کے چلا جائے گا. الدنیا عجیفۃ وطالبها کلام. دنیا مردار ہے، پیچھے دوڑنے والا نبی کا امتی نہیں ہے. اس دنیا کے پیچھے تو دوڑے گا کملی والے نے، انسان نے اسے کتا کہا ہے. علماء اکرام کے گھروں کے اندر جب یہ بات ہونے لگ جائے، میں نے اپنے بچے کو مولوی نہیں بنانا، میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا، سمجھ لو قیامت آ گئی. ہاں، شیخ الحدیث کے گھر کے اندر رولا پڑا ہوا ہے، میں نے تیرے بچے کو تیرے جیسا نہیں بنانا، میں ڈاکٹر بناؤں گی، میں پروفیسر بناؤں گی. تو خدا کے واسطے تعویذ بچے کا نہ لو، تعویذ بچے کی ماں کا لو. اللہ اکبر. اس چیز کی نہ لو کہ اس کی کمی آ گئی اس کے حسن میں، اس چیز کا نہ لو بیمار ہو گئی، بلکہ اپنی ماں اپنی بیوی کی گود کا تعویذ لو، اپنے بچے کی ماں کا گود کا تعویذ لو. پتہ نہیں اس گود کو کس کی نظر لگ گئی، کس بغیرت نے بے حیائی کی آنکھ سے دیکھ لیا. اس گود کے اندر تو شاہ ولی اللہ آیا تھا، اس گود کے اندر تو گنگو ہی آئے تھے، اس گود کے اندر قنا نوتوی رحمت اللہ لے آئے تھے، اس گود کے اندر سید احمد شہید رحمت اللہ لے آئے تھے، اس گود کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لے آئے تھے، اس گود میں یوسف بنوری آئے تھے، اس گود میں غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ لے آئے تھے، اس گود کے اندر مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ لے آئے تھے، اس گود کے اندر یوسف بنوری رحمت اللہ لے آئے تھے، اس گود کے اندر یوسف لدھانوی رحمت اللہ لے آئے تھے، اس گود کے اندر امیر عظیمت حق نواز آیا تھا، اس گود کے اندر اعظم طارق فاروقی احسان آئے تھے، اس گود کے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے آئے تھے، اس گود کے اندر بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے تھے. اس گود کو کس کی نظر لگ گئی؟ اس گود نے کتے بلے پیدا کرنے شروع کر دیے، ایمان والے پیدا کرنے چھوڑ دیے. گود کا نام زبیدہ تھا، اس گود کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر آیا تھا، اس گود کا نام فاطمہ تھا، اس گود کے اندر عبد القادر جیلانی آئے تھے، اس گود کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا، اس گود کے اندر نواز آیا تھا، اس گود کا نام ہاجرہ تھا، گود کے اندر کھیلنے والا اسماعیل آیا تھا، گود کا نام جب آمنہ تھا، پگوڑے جھولے کا نام آمنہ تھا، اس جھولے کے اندر جھولا جھولنے والے محمد الرسول اللہ آئے تھے. خدا کے واسطے میں آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، جتنی دکان کی فکر کرتے ہو تھوڑی سی گھر کی فکر کر لو. اور میرے بھائیوں، صبح جب گھر سے نکلے موبائل آن کر لیا، جب شام کو گھر میں آئے خدا کے واسطے موبائل بند کر دیا کرو، شام کو موبائل بند کر دیا کرو، کہا کرو اللہ یہ کام کا وقت ختم ہو گیا، اب بچوں کے ساتھ ملنے کا وقت آ گیا. اپنے بچے سے پوچھو بیٹے میں تجھے صبح 7 بجے چھوڑ کے گیا تھا، شام کو 7 بجے میں گھر آیا، بتا تو نے دن کہاں گزارا، کن دوستوں میں گزارا، کن کے ساتھ تعلقات میں گزارا، کون سی دکان پہ گزارا، کون سے رشتہ داروں میں تو نے دن بیٹھ کے گزارا. خدا پاک کی قسم ہے اگر تیرے بچے کو صحبت اچھی مل گئی تو سجدے میں شکرانے کے نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر لے، ورنہ تیرے بچے کو گیدرنگ ماحول برا ملا تو اللہ کے واسطے وضو کر کے مصلی پر آ جا، فصل کو پانی دو، فصل اچھی ہو جاتی ہے. اولاد کے لیے راتوں کو اٹھ کے رونے لگ جاؤ، نسل اچھی ہو جاتی ہے. آپ کس چیز کی امید رکھتے ہو کہ میرا بیٹا میری داڑھی نوچے گا؟ کس چیز کی امید رکھتے ہو میرا بیٹا چوک میں کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا باپ ہی کوئی نہیں؟ حالات ایسے آ رہے ہیں.
سوچ سمجھ کے مرنا، سوچ سمجھ کے مرنا۔ جتوئی والو، اس امید سے نہ مرنا کہ میرا بیٹا مجھے کندھا دے گا، اس امید سے نہ مرنا کہ میرا بچہ قبرستان آ کے میری قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، جس اولاد کو دنیا میں اپنے باپ کا نام پسند نہیں، وہ مرنے کے بعد قبر پہ کہاں سے آئے گی؟ جو بچہ آج اپنے باپ سے کہہ رہا ہو کہ ابا مجھے پانی کا گلاس ملا، جو جوانی میں بوڑھے باپ سے پانی مانگے، اللہ اکبر، دکان پہ اے سی روم میں بیٹھ کر باپ کو کہ جا روٹی لے کے آ، گرمی بڑی ہے، یہ بوڑھا ہانپتا کانپتا موٹر سائیکل کی گھٹیوں سے، کار اور اس کے ہارن سے جب اس کی جان نکلتی ہے، خدا کی قسم آسمان والے رونے لگ جاتے ہیں۔ اسے شرم ہی نہیں آتی، یہ بڑھاپے میں کیا کر رہا ہے؟ اور لوگوں جو تم شہر کے دکانداروں، جب اپنے باپ کو دیکھو، تمہارا باپ اللہ ولی تمہاری دکان کے سوتے پر جھاڑیاں مار رہا ہے اور تمہاری دکان کے فرش پر جھاڑو دے رہا ہے، تو ڈرو اس وقت سے، کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے مرنے کے بعد ایک حق یہ بھی ہے کہ روزانہ جا کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو۔ جو قبر کی زیارت کرے گا، اللہ دو انعام اس بندے کو دے گا، بچے کو دو انعام عطا فرمائے گا، ایک اس کے مال میں برکت دے گا، ایک اس کی اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے سر پر عقل کا ہتھوڑا مارا، میں نے کہا عبداللہ، ماں باپ کی قبر کو دیکھ کیا، اللہ رزق بڑا دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے کھلائے گا، اللہ جنت کا وارث کیوں نہیں بنائے گا؟ سلمی صاحب، پوری اسلام کی تاریخ میں اللہ اکبر، عدالت میں قتل کے کیس تو آئے، عدالت میں میرے عزیزوں زیادتی کے کیس تو آئے، پوری دنیا کی عدالت میں آج سے پچھلے سال ریاض میں ایک کیس آیا تھا، 110 سال کے بھائی پر 70 سال کے بھائی نے کیس کیا تھا، کوئی زمین کا نہیں تھا، کوئی جائیداد کا نہیں تھا، کوئی باپ کی دی ہوئی اراضی کا نہیں تھا، کیس کیا تھا؟ چھوٹے بھائی نے عدالت کے کٹہرے میں وکیل کھڑا کر دیا، میرا بھائی 110 سال کا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرا بھائی ماں کی خدمت کرتا ہے، میں 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، اب عدالت میری ماں مجھے دے دے، گھر جا کے اس کے پیر دھوؤں گا، گھر جا کے اس کے سر میں کنگھی کروں گا، اس کے میلے کپڑے دھوؤں گا۔ اللہ اکبر، جج صاحب نے منصفانہ فیصلہ کیا کہ تو نے اپنی ماں کو 110 سال سنبھالا، اب یہ تیری ماں چھوٹے بھائی کے پاس جائے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، بڑا بھائی عدالت کے کٹہرے میں سے نکل کر چھوٹے بھائی کے پیروں میں پڑ گیا، کہنے لگا میرا مکان لے لے، میری دکان لے لے، میرے بچوں کی قربانی لے لے، میرا زری رقبہ لے لے، میرے کھجوروں کا باغ لے لے، لیکن خدا کے واسطے میری ماں کو لے کے نہ جا، روٹی نہ ملے گزارا ہو جائے گا، ماں کے دیدار کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیوں لکھواتے ہو ماوا ٹھنڈیاں چھاوا؟ اس وقت ٹھنڈی چھا کہاں چلی گئی تھی جب بیمار کو چھوڑ کے دبئی بھاگ گیا تھا؟ اس وقت ماں کہاں چلی گئی تھی جب سب ساری رات پانی مانگتی تھی تو دوستوں میں بیٹھ کے کہتا تھا پتہ نہیں شور کنو میری جان چھٹے گی؟ اس وقت تیری ماں کہاں چلی گئی تھی جب مولوی صاحب کے پاس آ کے کہا تھا مولوی صاحب دعا کر دو آسانی ہو جائے؟ آج دیواریں پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے، ماں کہاں چلی گئی؟ ماوا ٹھنڈیاں چھاواں۔ خدا پاک کی قسم ہے، جس نے ساری زندگی ماں کے پیروں کو نہیں دبایا، اسے اپنے موٹر سائیکل کی لال بتی پر ماوا ٹھنڈیاں چھاواں لکھوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہارے قریب میں سخی سرور ہے، تمہارے قریب میں شہباز کلندر ہے، تمہارے قریب کے اندر بابا فرید مٹھن پاک گووالا بیٹھا ہے۔ خدا کے واسطے میں تمہیں جانے سے منع نہیں کرتا، اگر اس غرض سے جاتے ہو اللہ والوں کے مزارات پر دعائیں قبول ہوگی تو تیرے گھر کے اندر تیرا ابا موجود ہے، تیرے گھر کے اندر تیری اماں موجود ہے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جایا کر، ان کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ جایا کر۔ واہ امام شافعی، تیری جتی کے نیچے ذرے میں ان پر قربان جاؤں، انہیں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ۔ رات کو جب علم و عمل کے معاملے سے پڑھنے پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوتے، رات کو سیدھے اپنی ماں کے کمرے میں آتے، اپنی آستینیں چڑھا لیتے، تیل کولی برتن میں لے کر اپنے ہاتھوں میں مل کے ماں کے سر میں لگاتے۔ اماں سارا دن بڑی تھک گئی ہوگی، شافی کی اماں کہتی بیٹے پڑھا کے تو آ کے آیا، ذہن تو کھپا کے آیا، اللہ میں تیرے تیل لگاؤں۔ اماں نانا تجھے قرار آئے گا بیٹے کو
کو سکون خود بخود مل جائے گا۔ جب تیل لگاتے ماں کے پیروں کی طرف آتے، دونوں ماں کے پیروں کو جوڑ کر دبایا نہیں کرتا تھا بلکہ اپنی زبان سے ماں کے پیروں کے تلووں کو چاٹا کرتا تھا۔ ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی، اور محدث اور علم کے پہاڑ اور حدیث پڑھنے والا اور قرآن کی تفسیر کرنے والا اور فقہ کا امام، مجھے حیا آتا ہے کہ تیرے سے اپنے پیر چٹواؤں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں رونے لگ جاتا، اماں کو سینے سے لگا کے روتا۔ اماں کالی کملی والے نے جس کی حدیث پڑھتا ہوں، اس کالی کملی نے والے نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے اماں تیرے پیروں کو نہیں چوم رہا، میں تو جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں۔ آ جاؤ میرے عزیزوں، واپس آ جاؤ۔ آج اللہ کو اس حال میں راضی کر کے اٹھو، ہر ایک کی آنکھ پرنم میں تیرا میرا رونا اللہ کو پسند آ جائے۔ یا اللہ تو گواہ ہے، اپنے فرشتوں کو گواہ بنا لے۔ یا اللہ ان ہرے ہرے پتوں کو گواہ بنا لے۔ آج کوئی مال کے لیے نہیں رو رہا، آج تجھے راضی کرنے کے لیے رو رہا ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں، ہماری نیند ہے میں خیال یار ہو جانا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، وہ کہہ رہا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ادھر زمین سے درخواست گئی، بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ جھولی پھیلا کے کہہ دیا تیرے کرم سے اے قریب کون سی شے ملی نہیں۔ آواز آئی جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کبھی نہیں۔ میرے بندے مانگنا نہیں آتا، ایک مرتبہ نیت کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ کر ندامت کے آنسو آنکھوں سے نکال کر رخسار پہ لا کر، ایک مرتبہ شرمندگی کا پسینہ ماتھے پر لا کر، ایک مرتبہ مانگ کر تو دکھا، میں تیری قیامت تک اور موت تک کے سارے مسئلے حل نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آج سارا مجمع میرے عزیزوں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ لے، بچپن لڑکپن کے گواہ، گناہ جوانی کے گناہ، دانستہ کیے جان بوجھ کے کیے سارے گناہ جو بھلے کیسے ہو گئے، سارے گناہوں کو خدا پاک کی قسم ہے آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بتلا رہی ہے، آج آسمان سے بارش کے قطرے شبنم کی طرح برس کے بتلا رہے ہیں۔ آج آپ کو اس باؤنڈری کے اندر، اس چار دیواری میں اللہ لے کے آیا۔ آج اللہ میرے آپ سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزوں چاولوں کے پیچھے نہ جائیو، او لوگوں خدا کے واسطے تم چندے کی وجہ سے اٹھ کے نہ جائیو۔ آج تمہارا رب دینے کو ہے، آج جھولیے پھیلا پھیلا کے مانگنا، آنسو بہا بہا کے مانگنا، آج اپنے ندامت اپنے رب کو دکھا کے مانگنا۔ خدا پاک کی قسم ہے صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا اسے میرے عزیزوں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ یا اللہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، اللہ ہم سے بڑی غفلت ہو گئی۔ ننے ننے مجاہد بیٹھے ہیں، 70 سال کے سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، ہم نے تیرے نبی سے سنا، مسجد نبی کے منبر پر تیرے نبی نے کہا تھا سفید بالوں والا اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر لے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ اللہ فرماتے سفید بالوں کا مجھے حیا آتا ہے، جوان اللہ کے دربار میں توبہ کر لے۔ ہمارے بڑوں نے کہا تھا گھر جوانی توبہ کر دم شیوا اے پیغمبری، وقت پیری گرگزال امی شبد پرہیزگار۔ فرمایا جوانی کا ایک سجدہ، فرمایا اگر جوان اپنے جوانی کو سامنے رکھ کر، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنی جوانی میں کہہ دے اللہ معاف کر دے، تو مشرق سے مغرب تک علماء کرام سے سنا جتنے قبرستان ہے اس کی توبہ کی برکت سے سب کا عذاب قبر معاف ہو جاتا ہے۔ آج سارا مجمع میرے ساتھ 3 مرتبہ مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سچے سچے دل سے میزبان بھی مہمان بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ جو تو نے ہمیں اختیار دیا ہم نے کہہ دیا، باقی یا اللہ معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، ہم نے تو تیرے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کر دی۔ امید ہے یا اللہ ایک درجہ چہارم کا کلر کو 300 ووٹ لینے والا ایک علاقے کا کونسلر ہو جو وہ اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجتا، پوری کائنات کا خدا اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجے گا۔ اللہ اکبر، یہ اعتماد یہ تسلی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کے گئے۔ پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ، آج ان آنسوؤں کو اپنی داڑھی والی جگہ پہ ملو، یا اللہ آج کے بعد یہ سنت اجڑے نہ بلکہ سنت سجے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو، حقداروں کا حق دو،
بیٹیوں کو جہیز دے دیا، وراثت میں حصہ نہیں دیا، ان کے دروازے پر جا کر ان کے سسرال میں بیٹھ کے بیٹیوں کو حق دے کے آؤ۔ دیکھو اللہ زندگی کے روحوں کو ہر سال اللہ حج کا اور عمرے کا مہمان کیسے بنائے گا۔ انتظامیہ کی طرف سے ایک گزارش ہے، دل تو نہیں کر رہا لیکن اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے۔ یہ مسجد تاج دین ہے، یمنی مسجد ہے، مسجد تاج دین ہے۔ مجھے حضرات نے کہا کہ یہاں ایک یو پی ایس کی ضرورت ہے اور بیٹری کی ضرورت ہے اور پلیٹیں بھی ضرورت ہے، یہ کم سے کم یہ 1.5 لاکھ روپے سے اوپر کا خرچہ ہے۔ تو اللہ نے پورے شہر والوں کے لوگ اس بستی کے اندر بھیجا ہے۔ میرا من نہیں کہتا کہ ایسے پرسوز مجمع کے اندر میں چندے مانگوں، ان کے دل کے اندر کوئی بات آئے، لیکن مجبوری ہے، مساجد مدارس کی دیکھ بھال ہم نہیں کرنی ہے، اور ہم کماتے اس لیے ہیں کہ ہمارا مال اللہ اس کے رسول کے کاموں میں کام آ جائے۔ مجلس ذکر 2 منٹ کی مجلس ذکر ہوگی۔ اب حضرات سے گزارش ہے، افراتفری نہ پھیلانا۔ اس مسجد کے لیے بیٹری یو پی ایس کے لیے کون اپنی خدمات پیش کرے گا؟ بسم اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی محمد علی 5000، اور بھائی جلدی کرو، اس مجلس کو بے لذت نہ بنانا، 4-5 منٹ کے اندر۔ اور کون؟ 10 آدمی 5-5 ہزار والے ہاتھ کھڑے کر دیں۔ اللہ کے نیک 10 بندے، اللہ ان کے مال کام میں برکت عطا فرمائے۔ ہاتھ کھڑا کر دے بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 10 آدمی، اللہ قبول فرمائے۔ آؤ بھائی آؤ، 10 بندے، ایک ہو گیا، 9 پیچھے رہ گئے۔ ہے اللہ کا بندہ بھائی، او بھائی کا 5000۔ کیا نام بیٹے؟ محمد یونس صاحب۔ پیچھے 8 رہ گئے بھائی، اللہ بہت برکت عطا فرمائے۔ 8 میرے بھائی پیچھے رہ گئے، ماشاءاللہ۔ 8 بھائی اٹھ جاؤ اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ اٹھو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ 8 افراد بھائی اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کے دین کے لیے مسجد نمازیں پڑھیں گے، اس کی روشنی میں قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، پنکھوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے سکون ملے گا، نمازوں کے سجدے میں مزہ آئے گا۔ رانا محمد دراز صاحب 2000، اللہ قبول فرمائے۔ ہے کوئی 5000 والا بھائی؟ اور اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں انشاءاللہ میں دوں گا۔ میرے پاس آگے پیسے تو انشاءاللہ میں 5000 روپے دوں گا اپنے لیے، اپنے والدین کے سالے ثواب کے لیے۔ جی بھائی ہاتھ کھڑے کر دو، اللہ دیں گے تو توفیق اللہ دے دینا بھائی، اللہ توفیق دے دینا۔ 8 بندے، یہ بھائی اللہ قبول فرمائے۔ جی بھائی اللہ قبول فرمائے، اللہ مال جان برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اٹھو بے اٹھو، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ بہت مال برکت۔ کتنا بھائی؟ 1000، ابو بکر بھائی 1000 روپیہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی 5-7 آدمی در ٹیکا لگ جائے گا، کام تو بہت لمبا ہے، پھر کام سے کام نکلتے آتے ہیں، اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بھائی بہت مخیر حضرات، ذمہ دارہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ کتنا بیٹے؟ کتنا؟ 1000، اللہ قبول۔ عبد الحمید لکھواؤ بھائی، کتنا بھائی؟ 5000۔ عبد الجبار 5000 روپے۔ اور بھائی 7 رہ گئے، اللہ کے نیک بندے، پتہ نہیں کس کا اللہ مال قبول کرے گا، اپنے گھر کے لیے اللہ کس کا مال قبول کرے گا، یہ تو میرے رب کو ہی پتا ہے نا بھائی۔ اللہ اس کے دل میں ڈال دے، اسے کھڑا کر دے، فرشتوں کے پروں کے سائے میں کھڑا ہو کے اعلان کرے 5000 میں دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے، قیامت تک یہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ جی بھائی کتنا جی؟ 1000 اللہ قبول فرما۔ اور بھائی جی بھائی اللہ برکت عطا فرما۔ جی بھائی 7 آدمی 5000 کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ بیماری ایسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے جس پہ 50-50 ہزار روپے لگے۔ واجد کمبو صاحب 5000، اللہ قبول فرما۔ کتنا جی؟ 1000، اللہ قبول فرما۔ پیچھے 6 بھائی رہ گئے بھائی 5-5 ہزار والے، اللہ کھڑے کر دے، اللہ جنہیں تو نے اپنے نبی کے روزے پہ حاضری کے لیے بلانا ان کو کھڑا کر دے، یہ اللہ بیت اللہ کا طواف جن سے کروا ان کو کھڑا کر دے، ماشاءاللہ۔ جی بھائی اٹھو بے اٹھو، اللہ برکت عطا فرما، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی بھائی اللہ برکت دے، اللہ مال جانے برکت۔ اب 4 رہ گئے، ادھر سے 5000 وہ آگے، ادھر سے وہ آگے، ان کا نام لکھا، اگر کھڑے ہونا بھائی دوبارہ سندھی ٹوپی پہن، وہ پیچھے 5000 والا
عتیق، غلام محی الدین، 3 بھائی رہ گئے صرف. لوگ لگ گیا اللہ کرے کام کنارے. 3 اللہ کے نیک بندے جن کے چہروں پہ جنت کی حور ان کے ماتھے کا بوسہ لا اور ان کو کھڑا کر، جن کا جنت میں تو نے مکان نقد بنا دیا. بسم اللہ. تم ادھر اللہ کے گھر بنا رہے ہو، اللہ ادھر جنت میں تمہارا گھر بنا رہا ہے. 3 اللہ کے نیک بندے، صرف 15,000 روپے. ماشاءاللہ. جی بھائی، اللہ بہت برکت عطا فرمائے، اللہ بہت دلوں کو نرم فرمائے، اور نیکی کی بات سننے کی، پہچانے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کرو ہمت بھائی. کتنا جی؟ 1,000 روپے اور آگے. ماشاءاللہ. جی بھائی 3,000 اور آگے. پیچھے رہ گئے 2 اللہ کے نیک بندے. محمد وسیم، آپ کا کتنا بھائی؟ 3,000. اللہ قبول فرمائے. 10,000 بھائی پیچھے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. رو نصیب 5,000. 1 اللہ کا نیک بندہ. کر دو اللہ کا نام لے کے ہاتھ کھڑا. جی بھائی کتنا جی؟ اللہ قبول فرمائے. اب میرے بھائی میرے جیسے یہ 50-100 والے 2-4 حضرات ادھر کو پھر لو، 2-4 ادھر کو پھر لو. 1,000 ادھر سے بھی اللہ قبول. مجاہد، اٹھو اکٹھے کر لو بھائی. ادھر پیسے بھی اکٹھے ہو رہے، تھوڑا سا اللہ کا ذکر اور کر لیں. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مراقبہ. اس کے بعد ہو کا ذکر رہے وہ بھی کر لیں. ہو اللہ کا نام ہے. هو اللہ الذی قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں، ہونٹوں کو جوڑ لیں، زبانوں پر تالو کے ساتھ لگائیں اور ناک کے ذریعے سے سانس لیں، اور آپ کے دل کی دھڑکن اس وقت اللہ اللہ کر رہی ہے. اللہ کی رحمتوں کا نزول جو اس وقت گنبد خضرا میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اللہ کی جو رحمت نور کی تجلیات اتر رہی ہیں، ان کا ایک چھینٹا میرے پیر مرشد کے سینے سے منتقل ہوتا ہوا میرے سینے پر آ رہا ہے. جب یہ میرے دل پہ گر رہا ہے تو میرا دل دھڑکتا ہوا کہہ رہا ہے اللہ. ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ روزانہ زندگی کا معمول بنائیں. مراقبہ ذکر کا کسی وقت ٹائم مل جائے، گھر میں بچوں میں اپنوں میں اکیلوں میں اول آخر درود شریف پڑھیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. پھر ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھائیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں. پھر اس کے بعد جو آپ کے سلسلے کے بزرگوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں. پھر اس کے بعد اللہ کا نام لیں, 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پورا پڑھیں, پھر 115 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میری طرف سے اجازت ہے, پھر 115 مرتبہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, پھر 115 مرتبہ اللہ اللہ. ہر ورد شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. پھر 115 مرتبہ ہو کس طرح کرنی ہے کہ یہ جو میری ہو ہے, یہ جو میں اس وقت اپنے دل کی پکار اپنے رب کے سامنے پیش کروں, میرے پیروں کے ناخن سے اٹھتی ہوئی میری روح میرے قلب کو چیرتی ہوئی میرے دماغ سے اوپر, ساتوں آسمان اور زمین سے اوپر, عرش کرسی لو سے اوپر اللہ کے قدموں سے جا کے ٹکرا رہی ہوں. میں دل کی کیف دل کا حال اپنے اللہ کو بیان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد مراقبہ کریں کہ جو آپ نے اتنی دیر بیان سنا یہ دل پر بھی اثر ہوا کہ اوپر سے پانی کی طرح گزر گیا. جب آپ کے دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ کہا, یہ آنکھ اظہار کرے گی, دل بولے گا اور لفظ یہاں سے نکلے گا آنکھ کے آنسوں سے. پھر جو اللہ کی رحمت جو برسے گی نا, پھر آپ اللہ سے دعا کریں. آپ اس کا روزانہ معمول بنائیں, روزانہ معمول بنائیں. دیکھنا گھروں میں انشاءاللہ برکت کیسی آئے گی. اور رات کو میرے بھائی جب سونے لگو تو بستر پر سفید چادر کا اہتمام کیجئے اور وضو کر کے بستر پہ آئیں, نمازیں پڑھ کے, اور پھر دائیں کروٹ لیٹ مسنون طریقے سے دعائیں پڑھیں, اور دائیں کروٹ لیٹے لیٹے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ 100 مرتبہ کم سے کم پڑھیں, اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں. مدینہ بھی نصیب ہو جائے گا, مدینے والے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا. اللہ ایک خوشخبری سن لیں آپ حضرات. ابھی مولانا پرزاق صاحب سے مشورہ ہوا